Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 469. 2nd of November, year 2000. My wife in Houston's Sugarland Jamaat Khana. Today is 2nd November, the birthday of Imam Sultan Muhammad Shah, 2nd November 1877. Jaake pachma jisne khanga iratma setarji pamijar ghar sarvadhayon पिया बहु रंग होए सेने राज करे से धनी मारो हो जियो जी। मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लत पढ़ो। आदमी जब बूढ़ा होता है बहुत सी कमजोरियां आ जाती हैं। जिंदा रहो। आज मैं कुछ दिल खोलना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन पहले मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लत पढ़ो। ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमारे गैलेक्सी का एक छोटा सा भाग है। हम जिस मिल्की वे में हैं, मेरी ये बातें कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट अच्छी तरह समझ सकेंगे, फिर भी मैं जितना सिंपल बन सका मैं सिंपल बन के कहूँगा। मिल्की वे यूनिवर्स को कहते हैं, हम गुजराती में इसको ब्रह्मांड कहते हैं। मिल्की वे उसके अंदर गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी के अंदर बहुत से सूरज हैं, बहुत से चांद हैं, बहुत से प्लेनेट हैं। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, इस गैलेक्सी के अंदर 32 सोलर सिस्टम हैं, जिसमें एक ये हमारा है। तो मैं इस सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं कि जिसके लिए हमें पीरों ने बहुत सी बातें कही हैं। इस्लामी मजहब की हिस्ट्री और खास तौर पर मौला के नूर की जो दुनिया के अंदर हस्ती है, वो जानने के लिए हमको पीरों ने ये बातें सिखाई हैं। आम तौर पे ये किताबों में नहीं है, लेकिन हमारे गिनान भरे हुए हैं इन चीजों से। गिनानों के अंदर मैंने अपनी वाज़ों में जिक्र किया है कि 24 भाषाएं, 24 लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स हमारे पीरों ने यूज किए हैं गिनानों में। अरबी है, फारसी है, उर्दू है, पंजाबी है, संस्कृत है, मराठी है, गुजराती है, देवनागरी है, पुश्तो है, बलोची है। ऐसी भाषाएं 24 इकट्ठी की। इन 24 भाषाओं को कोई आदमी एक नहीं जानता, लेकिन गिनानों को समझने समझाने के लिए जो हमारे बुजुर्ग और भगत थे, उन्होंने बहुत सी चीजें हमारे सामने खुलासा कर दी। एक छोटी सी बात बताने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। सतगुरु कह रहे उजड़ खेड़ा तो फिर वसे खेड़ा मराठी शब्द है
اور کھیڑا کہتے ہیں چھوٹے سے گاؤں کو. اس طرح ہمارے پیروں نے گنانوں میں ایک شبد یہ بھاشا کا، دوسرا اس بھاشا کا، تیسرا اس لینگویج کا، اس طرح گنان بنائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گنانوں میں جو چھپا ہوا علم ہے وہ سب کے ہاتھ میں نہ آئے. زندگی بھر کی میری جو گنانوں کی اسٹڈی ہے، میں اپنی آوازوں میں تھوڑی تھوڑی ذکر کرتا رہتا ہوں. اور آج بھی میرے سامنے ایسے بہت سے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنے مذہب کی ڈیپ اسٹڈی کا کوئی علم نہیں ہے. تو مومنو، ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے، سورج ہے، یہ سب کا راجا ہے. سورج میں سے چاند نکلا، یعنی سورج میں سے زمین نکلی، زمین میں سے چاند نکلا. سورج میں سے اور بھی جتنے پلینٹس ہیں وہ نکلے ہیں. یہ جو پیسیفک اوشن ہے، اس میں سے چاند نکلا. اس کے اندر خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان جس طرح آئے ایسے آئے. ہماری یہ جو زمین ہے مور دین 3 ٹریلین ایئرس پرانی ہے. 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے اور 1000 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. مور دین 3 ٹریلین ایئرس یہ ہماری زمین پرانی ہے. اور یہ تمام کے تمام پلینٹس، سورج کو کھانسی آئی اور اس کے زور سے چھوٹا تھوڑا مواد باہر نکلا اور یہ پلینٹس بنے. آپ لوگوں میں سے جو بچے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں اور فزکس پڑھتے ہیں یا جیوگرافی پڑھتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ہوگا کہ 1 کروڑ کا مطلب ہے 10 ملین. 996 ملین اس دھرتی کو، سورج کے سارے سسٹم کو ہوئے، اور اس میں سے 96 ملین ہماری ارتھ سے سورج بڑا ہے. 96 ملین ٹائمز سورج ہماری دھرتی سے بڑا ہے، اور 996 ملین مائلز دور ہے. یہ باتیں مجھے آپ کو بتانی ضروری ہیں. اس کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، وہاں آپ کو لانے کے لیے اگر میں یہ نہیں کہوں تو سمجھنا تھوڑا تکلیف ہوگی. 1 کروڑ ہماری پرتھویاں، ہماری زمینیں 1 کروڑ بھیگی کرو تو سورج اتنا بڑا ہے. اس میں سے یہ سارا سسٹم بنا. سورج خدا نے اپنے نور سے بنایا. اب ہمارے پیر نے خاص طور پہ صدر دین نے یہ سارا وستار دیا ہے، ڈسٹینس بھی دیا ہے، ٹائم بھی دیا ہے، سائز بھی بتایا ہے. ہمارے پیروں کی اولاد میں سے پیر امام شاہ جو تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، نکلن کی گیتا. یہ فزکس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ آسمان کتنی دور ہے، چاند کتنی دور ہے، چاند کتنا بڑا ہے، سورج کیا ہے، یہ سارے وستار اس کے اندر دیے ہیں. اور یہ وستار دینے کی ضرورت کیا تھی پیر کو؟ میں آج وہی چیز بتانا چاہتا ہوں، اور اس کا اینڈ بہت اچھا ہے. خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر ارادہ کیا کہ میں انسان بناؤں. اس سے پہلے اور پرانی چیزیں ہم کو سمجھنے کے لیے بہت وقت کا چاہیے کہ بھلا یہ چاند سورج بنانے سے پہلے کیا تھا، اس کا بھی وستار ہمارے گنانوں کے اندر موجود ہے. کمپیوٹر کام نہیں کرتا اس کی کیلکولیشن کرنے کے اندر. تو میں آپ کو بولوں، یہ جو زمین ہے ہماری، اس کے اوپر بہت ٹائم گزر چکا ہے. جیسے ابھی کہہ رہا میں نے کہ مور دین 3 ٹریلین ایئرز ہوئے. ہر 1 لاکھ برس کے بعد نئی زمین، سویلائزیشن، کلچر
آبادی پاپولیشن ہر لاکھ برس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ 1 لاکھ برس جب اس زمین کو ہو جاتی ہے تو میں ایک ماں کا داخلہ دیتا ہوں، ایک عورت کا، کہ ایک عورت جوان ہوتی ہے، پھر خدا اس کو اولاد دیتا ہے، 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھتی ہے، پھر وہ بچہ باہر آتا ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، خدا اس کے بدن کے اندر پھر اس قسم کی چیزیں پیدا کرتا ہے، دوسری سائیکل ہوتی ہے، پھر اس کو بچہ ہوتا ہے اور بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ زمین ہے، یہ ماں ہے، اور دھرتی کو ماتا کہتے ہیں ہم لوگ، مدر ارتھ کہتے ہیں۔ اس ماں کو ہر 1 لاکھ برس کے بعد بچہ ہوتا ہے، اور 1 لاکھ برس کے اندر اس کو ریلیکس پیریڈ بھی ملتا ہے۔ یہ جو 1 لاکھ برس کی بعد اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کوئی ایک انسان نہیں ہوتا، ایک سیویلائزیشن ہوتی ہے، ایک پاپولیشن ہوتی ہے، اس میں بھلے ایک بلین آدمی ہو گئے کہ 10 بلین ہو گئے۔ اس دھرتی کے اوپر پانی لہریں مارتا تھا، ہوا چلتی تھی، سورج چمکتا تھا، پانی اور مٹی کے مکس ہونے سے اور سورج کی گرمی کے ساتھ اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا ہوا، ایک جنتو پیدا ہوا، بیکٹیریا پیدا ہوا، ایک سنگل سیل پیدا ہوا جس کو ہم سائنس کی لینگویج میں سپرمٹوزا کہتے ہیں۔ اس کے اندر جیو تھا۔ یہ جیو کہاں سے آیا؟ اس پروردگار نے لگایا۔ حکمت کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں، لفظوں کے اندر لپیٹی ہوئی باتیں عام لوگوں کی سمجھ میں اسٹوری کے طور پہ ہمارے پیروں نے اور خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرشتوں کو اکٹھا کیا، خدا کہتا ہے فرشتوں میرا ارادہ ہے میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے خدایا، کیا ہم تیری نوکری، تیری عبادت، تیری فرمان برداری نہیں کرتے؟ کہتے یہ بات نہیں، میرا جو پلان ہے تم نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، تو خدا نے زمین میں خلیفہ بھیجا۔ اب یہاں آ کے 2 رستے نکلے ہیں۔ میں پہلا رستہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری آج کی وائز عام کامن وائز نہیں ہے، اور اس وائز کو سمجھنا کیونکہ ہمارے لیے بہت اچھا اور ضروری ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے یہ چاند، سورج، آسمان، ستارے اور یہ جو زمین وغیرہ بنا ڈالی تو اس وقت زمین کے اوپر کوئی نہیں تھے، فرشتے تھے اور کچھ جنات خدا نے پیدا کیے، جن۔ ان کی وسطی جب بہت بڑھ گئی، انہوں نے شور بکر مچایا، فساد کیا، نافرمانیاں کی، تو خدا نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے ان کا بہت سا جو بدماش تھے ان کا خاتمہ کیا، اور باقی جو جن تھے وہ مسلمان تھے۔ مسلمان کا مطلب خدا کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد جب یہ خلیفہ کی بات آئی تو دنیا کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوا، اس پہ خدا نے جیو ڈالا، یہ ملٹی پلائی ہوا۔ ملٹی پلائی ہوتے 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 پانی کے اندر ہی رہتا تھا، ڈیولپ ہوئے، اس سے بڑی بڑی مچھلیاں بن گئی۔ جب مچھلیاں بن گئی تو ان میں سے ایسی مچھلیاں بھی تھیں کہ جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہتی تھی، کچھ ایسے تھے کہ وہ ڈیولپ ہو کے زمین میں بھی رہتے تھے، پانی میں بھی رہتے تھے، کہ جیسے کاچبا ہے، ٹورٹوائس، پانی میں بھی رہتا ہے، زمین میں بھی رہتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی ایمفیبیس جو جانور تھے، یعنی پانی میں بھی رہ رہے، زمین میں بھی رہ رہے۔ پھر ایسا ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ وہ پانی میں نہیں رہتے تھے، صرف ڈرائی جگہ کے اوپر خشکی پہ رہتے تھے، گھاس پھوس کھاتے تھے، یعنی جانور بنے۔ جانور بنتے بنتے بندر تک آئے، بندر کے بعد چمپانزی آئے، اور چمپانزی کی ایک فیمیل چمپانزی کو جب بچہ ہوا تو وہ بچہ بولنے لگا۔ سائنس اس چیز تک پہنچی ہے ابھی کہ ایک بینگ کو مانتی ہے کہ یکا یک کچھ آلٹریشن ہو گیا، یا یکا یک کوئی ایسی بینگ ہوئی تو یہ بن گیا، وہ بن گیا۔
لیکن کمال ہے ہمارے پیروں نے ایسے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دیکھا ہے. افریقہ کے ایک شہر میں واز کرنے کے لیے گیا اور کسی مومن کے گھر میں مجھے دعوت تھی جب کھانے کے لیے گیا تو ایک جوان لڑکا جیسا سانکر سے یعنی چین سے بندھا ہوا تھا. مجھے لگا کہ یہ کوئی بندر ہے کیونکہ اس کی گردن نہیں تھی, صرف کندھے کے ساتھ ہی لگا تھا. تو جو آدمی مجھے لے گیا مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب میں نے پہلے نہیں کہا یہ میرا بیٹا ہے. چھوٹی سی اس کی 1.5 انچ جتنی پوچھڑی بھی تھی اور جب سامنے سے دیکھا تو حقیقت میں بالکل بندر تھا اور چین سے باندھ کے رکھتے تھے اس کو. 18 سال کی عمر تک وہ جیا. امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں جب وہ بہت چھوٹا تھا تو عریضہ کیا گیا تو امام نے کہا اس کا دیکھ ریکھ رکھو, دھیان رکھو بس. آخر تو وہ گزر گیا, لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں وہ بندر ہی تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بہت سے ویجیٹیشن اور دنیا کی بہت سی ایسی چیزوں کے اندر کچھ عجیب چیزیں بھی پیدا کی ہیں. مثال دوں آپ کو, افریقہ میں ناریل بہت ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم کو ناریل توڑو تو اندر دوسرا ناریل نکلتا ہے. کبھی کبھی ہم کو انڈے میں سے 2 یolk تو نکلتی ہیں. میں یolk کی بات نہیں کرتا, انڈے کے اندر دوسرا انڈا شیل کے ساتھ. خدا کی قدرتیں بہت بڑی ہیں. تو اس طرح سے ایک چمپانزی فیمیل کو ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ تھوڑے ٹائم کے بعد وہ بچہ بولتا تھا. یہ پہلا آدم تھا جو آدم دنیا کے اندر ہوا. یہ آدم ایوالو ہوا, اس کو خدا نے سینس دی, عقل دی, سمجھ دی. لیکن ہم جس کو آدم صفی اللہ کہتے ہیں, نبی کہتے ہیں, وہ یہ نہیں. یہ آدم ابو البشر, انسان کا باپ. کیونکہ ابھی بھی اور بہت سے درجے ایوولوشن کے باقی ہیں, مگر وہ آدم کے جس کو ہم نبی مانتے ہیں وہ وینس میں سے اترا. نبی کریم کی حدیثیں پڑھتے پڑھتے, جنان پڑھتے پڑھتے اور ان تمام چیزوں کے اوپر اور سائنس کی کتابیں پڑھتے پڑھتے کہ مجھے پتہ لگے حقیقت کیا ہے, تو نبی کی حدیث میں ایک دن میرے ہاتھ میں ایسی حدیث آ گئی اور وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. کامن کتاب ہے, دنیا میں ملتی ہے جتنی چاہو. نبی کریم سے پوچھے یا نبی, حضرت جو آدم تھے وہ کہاں سے آئے؟ حضور فرمایا حضرت آدم جنت میں سے نیچے پھینکے گئے. لفظ پھینکنا ہے, بھیجنا نہیں ہے. کسی چیز کو پھینکنا اور کسی چیز کو بھیجنا اور بات ہے. جنت سے پھینکے گئے, گرائے گئے. اچھا یا نبی, تو پھر وہ کہاں آئے؟ حضور فرمایا جدہ میں, جو عربستان کے اندر ہے, سعودی عربیہ میں سی پورٹ ہے جدہ میں اما ہوا اتری, بی بی ہوا, اور حضرت آدم جو تھے وہ سیلون پہ اترے, سیلون کے پاس, لنکا کے پاس. 80 برس کے بعد پھر یہ ایک دوسرے کو ملے. یعنی لنکا سے پاؤں سے گئے ہوں گے عربستان کی طرف, تو آدم علیہ السلام کو وہاں پہنچتے 80 برس لگے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھینکے گئے. آج سے 100-150 برس پہلے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن ایٹامک ایج کے اندر یہ جو اب ہم آسمان پہ جانے کی, چاند میں اترنے کی باتیں کر رہے ہیں تو اب ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. نبی فرمایا کہ اما ہوا پھینکی گئی تو اسی طرح سے تو نہیں پھینکیں گے, اتنی فرکشن کے اندر وہ مر جائے. لیکن اس طرح کا کیپسول تھا کہ جس طرح یہ اسپیس شپ میں جاتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو کیپسول میں اترتے تھے, وہ کیپسول کدھر بھی گر جاتا تھا. یہ لوگ وینس میں سے کیپسول میں یہاں آئے. اما ہوا آئی, جدہ میں اتری, حضرت آدم علیہ السلام سیلون کے پاس اترے, اور اب یہ دونوں جب ملے تو اما ہوا نے 30 بچے جنے. بعض جگہ لکھا ہے کہ 30
بیلڑے تھے، بیلڑے یعنی ٹوینس تھے، تو 30 ٹوینس ہوئے تو 60 بچے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 2000 سال کی تھی، تو ماں ہوا کی بھی عمر لگ بھگ اتنی ہونی چاہیے۔ اب وہ آدم جس کو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے، جس کو ہم ابو البشر کہتے ہیں، کہ جو جانوروں میں سے ایوالو ہو کے بنا، اس آدم کی بھی اولاد ہوئی، اور یہ آدم جو اوپر سے آئے ان کی بھی اولاد ہوئی۔ وہ کالے تھے، یہ گورے تھے جو اوپر سے آئے ہیں۔ ان کی اولاد نے ان کی اولاد کے ساتھ شادیاں کی۔ اس طرح دنیا کے اندر اس دھرتی کے اوپر آبادی شروع ہوئی۔ یہ جو آبادی ہوئی، یہاں سے جو ایوالو ہو کے انسان بنے، آدمی بنے، ان کے اندر جانور کی خصلت تھی۔ ویسے جینس تھے کہ جو بندر، چمپانزی، گوریلا میں سے نکل کے آئے، پسار ہو کے آئے، تو وہ جو جانور کی خصلت ہے وہ ان کے اندر موجود رہی، جو انسانوں میں ٹرانسفر ہوئی۔ اور نیکی کی خصلت جو آسمان سے اترنے والے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا تھی، ان کی اولاد ان دونوں کا مکسچر ہوا۔ اب میں روڈ پر آ گیا ہوں، یہ چیزیں مجھے سمجھانے کی ضرورت تھی۔ جب ان کی اولاد ہوئی تو آہستہ آہستہ ان کی اولاد جب بڑی ہوئی تو ان کے اندر ایسے لوگ بھی تھے کہ جو لچے بدماش تھے، نیچ تھے، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو بہت اچھے تھے، عبادت کرتے تھے، تو اچھے اور برے کی مکسچر ہو گیا۔ جب بھی کوئی آدمی بہت برا ہو گیا تو ان کا بھی کوئی گینگسٹر جس طرح ہوتے ہیں ایسا ایک سردار بن گیا۔ یہ چیز جانوروں میں آج بھی ہیں۔ آپ کبھی ٹی وی کے پروگرام نہیں دیکھتے ہو، مجھے وائلڈ لائف کا پروگرام بہت پسند ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اس لیے دیکھتا ہوں کہ میرے پیروں نے، میرے مولانا نے جو کچھ بھی کہا ہے، یا قرآن شریف کے اندر ایوولوشن کی جو باتیں آتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مجھے بہت کام آتی ہے۔ وائلڈ لائف کی جو پروگرام ہے، آپ ان میں دیکھو کہ ہر جانور کے بچے لڑتے ہیں، جانور لڑتے ہیں۔ جانور کی یہ جو خصلت، لڑائی، دنگا فساد وغیرہ ہے، یہ چیز انسانوں کے اندر بھی ایوولوشن کی تھیوری کے حساب سے ایوالو ہو کے آئی۔ ہمارے اندر سانپ کی نیچر کے لوگ ہیں۔ سانپ کی نیچر کیا ہے؟ کینہ رکھنا، مار کھا کے چلا جائے گا لیکن من میں زہر رکھے گا، جبھی بھی موقع لگے گا ڈنک مار دے گا۔ ہمارے اندر کتے کی نیچر ہے، کتا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے لیکن بھائی کا دشمن ہے۔ ہر جانور کی خصلتیں ہمارے اندر ایوولوشن کے حساب سے موجود ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر بدیاں بھی ہیں، ہمارے اندر نیکیاں بھی ہیں۔ نیکیوں کا مالک مولا ہے، بدیوں کا مالک شیطان ہے، جس کو ہمارے پیروں نے دئیس کا نام دیا ہے جنانوں کے اندر۔ دئیس کا مطلب بدماشوں، لچوں کا سردار۔ ہر زمانے کے اندر دئیس رہا اپوزیشن کرنے کے لیے، کیونکہ ہر زمانے کے اندر حضرت امام کا نور موجود رہا۔ حضرت امام کا نور ایسا نہیں ہے کہ 2-5 ہزار برس کے بعد ہو رہے، یہ ونش پرمپرا چلا آتا ہے۔ آج ہم حضرت امام کو علی اور نبی کی اولاد میں سے مانتے ہیں، لیکن علی نبی کے اوپر چلے جاؤ تو یہ سب پاتر ہیں۔ ہمارے پیروں نے پاتر کا ذکر کیا ہے، 77 پاتر۔ آدم علیہ السلام سے لے کے وہ آدم جو آدم صفی اللہ ہے، وینس میں سے نیچے اترے ہیں، ان آدم کو، آدم صفی اللہ کو ہمارے پیروں نے بدھ کہا ہے۔ اس میں ایک اور ڈیپ چیز چلی گئی جو میں آج ٹچ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ونشاوڑی ہے ہمارے مرتضی علی کی اور ہمارے رسول اکرم کی، دونوں کو جو باپ تھے وہ سگے بھائی تھے، اور دونوں کا دادا حضرت ابو عبد المطلب جو تھے، دونوں کا ایک ہی دادا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے جو باپ تھے حضرت ہاشم تھے، حضرت ہاشم کے جو باپ تھے وہ حضرت عبد المناف تھے۔ اس طرح یہ ساری ونشاولی حضرت آدم تک پہنچتی ہے وایا حضرت ابراہیم، اور ان تمام کے نام ہمارے پیروں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔
اس کو کہتے ہیں ستوتر پاتر. پرانی جب ہم گھٹ پاٹ کی دعا پڑھا کرتے تھے 22 پارٹس کی دعا ہے وہ گھٹ پاٹ کی. اس دعا کے اندر ہم ستوتر پاتر کے نام لیا کرتے تھے اور ستوتر پاتر کے بعد 48 اماموں کے مولانا سلطان محمد شاہ تک کا ہم نام لیا کرتے تھے اپنی دعا کے اندر. اور اب تو وہ چیز بھی مٹ گئی، یاد بھی نہیں رہا، مومنوں کو معلوم بھی نہیں کہ ستوتر پاتر کیا ہے. لیکن آج بھی ہمارے پاس وہ چھوٹی سی کتابیں موجود ہیں. ہمارے گھروں میں سے وہ چیزیں آہستہ 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 ختم ہو گئی. 1-2 نسل اور قریب 20-25 برس نکل گئے تو ہم کو تو گنان کا نام بھی یاد نہیں ہوگا. اور اس میں ہمارا بہت قصور ہے. ہمارے گھروں کے اندر گنان کی کتابیں نہیں رہی. افریقہ میں سے اور انڈیا پاکستان میں سے اور دوسری جگہ سے بہت سے لوگ آئے، گھر داگینے لے آئے، گنان کی کتابیں چھوڑ آئے. تو مومنوں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لچے بدماشوں کے اندر جو گینگسٹرز ہوتے تھے، دئیس اس کو پیروں نے کہا ہے. وہ ایسے ہوتے تھے کہ اس زمانے کا جو نور ہوتا تھا، امام کا افطار ہوتا تھا، اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی تھی. حالانکہ دئیس بڑے طاقت والے ہوتے تھے، لشکر بھی بہت ہوتا تھا، فیسلٹیز بھی بہت ہوتی تھی. اور ادھر دیکھو تو امام اور امام کے جو لشکر ہوتے تھے وہ بہت چھوٹے ہوتے تھے، مگر حق حق ہے، نور نور ہے، اور آخر دئیس برباد ہوتے تھے. اس طرح دئیس برباد ہوتے 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 اس زمین کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لاکھوں اس قسم کے دور نکل چکے. لگ بھگ ہر 1,00,000 برس کے بعد ایسا دور آتا ہے کہ سویلائزیشن شروع ہوتی ہے، لوگ آگے بڑھتے ہیں، عقل والے بڑھتے ہیں، سائنس والے بڑھتے ہیں. یوں کرتے کرتے 10,000 برس کے اندر بہت بڑی ترقی ہو جاتی ہے اور پھر مغرور ہو جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، وہ گینگسٹر طاقت والا بنتا ہے. یوں کرتے کرتے پھر ایک بھینکر لڑائی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ساری دنیا لگ بھگ برباد ہو جاتی ہے. اور ڈلیوری ہو گئی سے میرا مطلب کہ دئیس مارا گیا، نیکی کا دنیا کے اندر بول بالا ہوا. اس زمانے کے مومن آرام اور سکھ کی نیند سوتے ہیں. ہزاروں برس نکل گئے اور آخر پھر یہ دور شروع ہوتا ہے. اس طرح کرتے کرتے آج جس میں ہم ہیں، یہ دور کلجگ کا دور 4,32,000 برس لمبا ہے. اور اس دھرتی کے اوپر جتنے بھی دور آئے سب کا ایک ہی یونٹ ہے، 4,32,000 برس. پھر اس یونٹ کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے. ہمارے یہ کلجگ سے پہلا جو دوآپر یگ تھا وہ 2 یونٹ کا تھا، یعنی 8,64,000 برس کا تھا. اس کے پہلے جو تریتا یگ تھا وہ 3 یونٹ کا تھا، یعنی 12,96,000 برس کا تھا. اس کے پہلا جو تھا وہ 4 یونٹ کا تھا، ست یگ، اس میں 17,28,000 برس تھے. اس کے پہلے کلب تھے، کلب سے پہلے کرن تھے. ابھی کلب اور یگ یہ 4 یگ کے ٹوٹل 43,32,000 برس، یعنی 4.320 یونٹ. اس کے ٹوٹل 10 یونٹ کا بنتا ہے. 43 لاکھ میں سے 7,000 برس گئے ہیں یہ کلجگ کے. 7,200 برس کلجگ چلا گیا ہے. 4,25,000 برس کلجگ باقی ہے. اس زمین کے ابھی بھی 4,25,000 برس باقی ہیں. پھر یہ زمین جل جائے گی، راکھ ہو جائے گی. کب راکھ ہوگی، کس طرح راکھ ہوگی، کتنا ٹائم لگے گا اس کو برباد ہونے میں، ہمارے گنانوں میں ہے، جو آج مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اور جگہ اس کو کسی جگہ بیان کروں گا. لیکن مجھے جو کہنا تھا وہ یہ ہے کہ ہر یگ کے اندر ہر یہ 4,32,000 برس کے دور میں ایسا بناؤ بنتا ہے. بدیاں بہت پاورفل ہو جاتی ہیں، گناہ طاقتور ہو جاتے ہیں، شیطان کا زور بڑھ جاتا ہے، اور اس زمانے کا جو دئیس ہوتا ہے وہ بہت کافر ہو جاتا ہے.
اور اس زمانے کے مومنوں کو تنگ کرتا ہے، اچھے لوگوں کو حیران کرتا ہے، اچھے لوگ دکھی ہوتے ہیں اور پھر پکار کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تب جا کے پھر وہ زمانے کا جو نور ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے یہ تمام بدیوں برائیوں کا ناش کر کے سکھ شانتی پھیلا دیتا ہے۔ یہ ہر دور کے اندر چلا آیا۔ اس طرح کے اس زمین کے اوپر ہزاروں دور ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی آیا مرتضی علی کو، کہتے یا علی میں آپ سے ایک سوال کروں؟ فرمایا پوچھ۔ تو یا علی بھلا آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو مولا فرمایا آدم۔ اچھا مولا وہ آدم سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا آدم۔ تو ذرا مونجھا گیا۔ مولا آپ سے کہتے ہیں تو مجھے 30,000 ٹائم پوچھے تو میں تم کو یہی کہوں کہ آدم سے پہلے آدم، اس کے پہلے آدم، اس کے پہلے آدم، یعنی کہ 30,000 آدم اس دنیا پہ ہوئے۔ اس کا مطلب کہ 30,000 دور ہوئے اس دنیا کے اوپر، 30,000 ایوولوشن کے پیریڈ نکلے اس زمین پہ۔ یہ سارا وستار جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے پیر صدر دین سے سیکھا، اور آج میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہ تو فرصت ہے ڈالر سے کہ آپ کتاب کو ہاتھ لگاؤ، نہ آپ کو گاڑیوں سے فرصت ہے، نہ بنگلوں سے فرصت ہے۔ کس کو شوق ہے ساری جماعت کے اندر کتابیں پڑھنے کا؟ جنہوں کی کتابیں ہیں آج بھی ہیں۔ ہے کسی کو یہ دور کہ وہ اپنی زندگی کو الحمدللہ میں امام کا غلام ہوں اور جماعتوں کا نوکر ہوں، میری زندگی اس میں گئی، آج 69 ایئر سے میں واضح کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں ایسا ایک اور بھی نکلے، ایک نہیں 10-20 نکلے۔ ہم کو آج بہت ضرورت ہے ایسے مشنریوں کی کہ جو اپنی زندگی کو دے دیں۔ ڈالر کے پیچھے پڑھنے والوں میں سے کوئی 10-20 نکلو کہ جو اس طرح اپنے علم کی خدمت کر سکو۔ میں بھی مر جاؤں گا، امیر بھی مریں گے، غریب بھی مریں گے، سب مریں گے، مرتا ہے ہی، لیکن اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کرو کہ مذہب کا پھیلاوا کرو۔ آج وہ دور ہمارے سامنے آ رہا ہے، بدیاں برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ پیروں نے ہمیں سمجھانے کے لیے خاص طور پہ یہ 4 یگ کے اندر جو ایسے 10 دور آئے، 10 راتیں آئیں۔ رات کا مطلب ڈارکنیس، اندھیرا، مگر یہاں یہ سورج چاند کی بات نہیں، یہ اندھیرا اور ڈارکنیس علم کا اور مذہب کا، اس کی روشنی کے سامنے بدماشی، لچائی، گناہ اور اگنورنس ڈارکنیس ہے، اور ڈارکنیس بڑھتی جاتی، ڈارکنیس میں روشنی نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں گناہ بڑھ رہے ہیں، بدیاں بڑھ رہی ہیں، یہ ڈارکنیس پھیل رہی ہے۔ اتنی ڈارکنیس ہو گئی کہ اب وہ گنان بولا، اس میں وہ ایک بچے نے صدر دین کا گنان بولا، ایسا زمانہ آئے گا باپ کو بیٹا مارے گا، ساس پانی بھرے گی، گھر کا کام کرے گی، اور بہو آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائے گی۔ 9 برس کی ناری پھلے گی، 12 برس کا لڑکا پیدا باپ بن جائے گا۔ یہ ساری چکار پیروں نے ہمیں آج سے 600، 800، 1000 برس پہلے کہے ہیں، اور یہ بناؤ اب بن رہے ہیں۔ بدیاں برائیاں اور بھی بڑھیں گی۔ پیر نے ایک اور چیز کہی ہے، پیر نے ہم کو پرسنٹیج بھی بتائی کہ دنیا کے اندر کتنے % اچھے لوگ ہوں گے۔ تو میں نے جب یہ کیلکولیٹ کیا تو زمانہ جب یہ ڈارکسٹ ہو جائے گا، جس کو میں 70-80 برس اور دیتا ہوں، اس سینچری کے آخر تک اس صدر دن کہتے ہیں کہ 2.5% مومن ہوں گے، 97.5% کافر بدماش ضعیف کی لشکر والے ہوں گے۔ پھر صدر دن نے 2.5% اس طرح سے نہیں کہا، اس وقت ارتھمیٹک کا جو حساب تھا وہ 20 سے چلتا تھا، تو اس حساب سے پھر صدر دن نے لکھا کہ 20 ماہ تھی اور 2 بھاگ، 20 ماہ تھی اور 2 بھاگ مومن ہنسے، تو کتنے 2.5% ہوئے تھے نا؟ 20 میں سے 5 دفعہ 20 گنو تو 100 ہوتے ہیں، اور 20 میں سے آدھا % لو تو 2.5% ہوئے، تو 2.5% مومن ہوں گے، 97 باقی کے 97.5 ہے وہ کفر ہوگا، ڈارکنیس ہوگی، لچائی بدماشی ہوگی، اینٹائی ریلیجیس لوگ ہوں گے، دین سے شاگرد ہوں گے۔
جس طرح ہر زمانے کے اندر ہم کو پیروں نے یہ کہا 10 اوتار کی تھیوری یہی ہے. یہ تھیوری جو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ 10 اوتار کی تھیوری ہے. پڑھتے پڑھتے فارسی زبان میں کہتے ہیں فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ جوئندہ یا بندہ جو آدمی ڈھونڈتا ہے اس کو ملتا ہے. تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے مجھے قرآن میں سے ایک آیت ملی. اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا نام دیا ہے. 10 راتیں. اور اللہ کہتا ہے کہ ابھی اس وقت 10ویں رات ہے اور ان قریب روشنی ہونے والی ہے, نور پھیلنے والا ہے. میں بہت خوش ہوا. خدا نے 10 راتوں کا ذکر کیا ہے. میرے ہاتھ میں جتنی بھی تفسیریں بن سکی میں تمام تفسیروں کو پڑھتا رہا, ڈھونڈتا رہا کہ یہ لوگ تفسیر والے یہ 10 راتوں کا کیا ذکر کرتے ہیں. کسی نے لکھا ہے رمضان مہینے کی آخری 10 راتیں, کسی نے یہ لکھا ہے کہ رمضان مہینے کی پہلی 10 راتیں, مگر وہ مقصد ملتا نہیں, بچتا نہیں. پھر صدرالدین کا نام لے کے سجدہ کیا کیونکہ پھر صدرالدین نے یہ 10 راتوں کا ذکر کیا. جب دعیت کا زور بہت بڑھ جاتا ہے, بدیاں برائیوں کا زور بہت بڑھ جاتا ہے, جنان کا نور گھٹ جاتا ہے, نیکیاں عبادت گھٹ جاتی ہے, تو اس دور کو رات کہا گیا ہے. یہ دور پھر جب یہ ختم ہوتا ہے مولا دعیت کو مار ڈالتا ہے, بدیاں برائیوں کا ناش کر دیتا ہے, تو اس کے بعد شانتی, سکھ, نور, عبادت, نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ زمانہ آنے والا ہے. اب وہ زمانہ بہت دور نہیں ہے. اس وقت ہم رات میں سے گزر رہے ہیں مومنوں. یہ رات ہے اور دعیت کا زور بڑھ رہا ہے. کلجگ کے دعیت کو صرف شناخت کرانے کے لیے ہمارے پیروں نے نام دیا ہے کالنگا. کالنگا کہتے ہیں خراب دل والے کو, کالے دل والے کو کالنگا کہتے ہیں. آج کا جو دعیت ہے وہ کالنگا ہے اور کالنگا کا زور بڑھ رہا ہے. بہت چین ستارے کرے گا, معجزے کرے گا. پیروں نے ہمیں وہ چیزیں کہی ہیں کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن یاد رکھو کسی آدمی کا, ویکتی کا, کسی انڈیویجول کا نام کالنگا نہیں ہے. جس طرح پروردگار ایک فورس ہے, خدا کیا ہے؟ خدا طاقت ہے, انرجی ہے. ایسا ہی جو کالنگا ہے اس کی بھی انرجی ہے. چونکہ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تو خدا جتنی تو نہیں, لیکن خدا کے سوا باقی سب سے زیادہ انرجی شیطان کی ہے. اور آج میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو پاور آف سائنس ہے یہ دعیت کالنگا ہے. اب اس کو یوز کرنے والا جو ہے وہ اور ہوگا. آج میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا ہوں کیونکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں ابھی دور ہے. تو یہ جو پیر نے جو کہا ہے کہ دعیت وہ سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے. یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا گاڑی کو اڑائے گا, گھوڑا گاڑی کو اڑائے گا. پون رتھ گھوڑا, پون میں اڑنے والے گھوڑے کے رتھ. ابھی ہم ایروپلین میں بیٹھتے ہیں تو ایروپلین کی پتہ ہے انجن کو ہارس پاور کتنی ہے؟ 2000 ہارس پاور کا ایک انجن. 4 انجن ہوئے تو 8000 ہارس پاور کے اس کے انجن ہے. 747 جو 747 بوئنگ, اب خیال کرو 450 آدمی اٹھاوے, 35-40 اس کے اندر کریو ہو گئے, 400 آدمی کا لگیج ہو گیا, 400 آدمیوں کا کھانا ہو گیا, اور اس کے 4 انجن کے لیے, ہر انجن کے لیے 50,000 لیٹر فیول ہو گئے, 2 لاکھ لیٹر فیول اٹھا گئے. اتنا وزن دار زمین سے 8 میل اوپر اور 600 مائل کی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہے. پیروں نے ہمیں 600 برس 800 برس, یہ بھی شمس کا گنانے 850 برس ہوئے.
शमस ने, सदरुद्दीन ने, पीर हसन कबीर जी ने अनंत अखाड़ा पढ़ो तो सारा अनंत अखाड़े के अंदर बड़ी डिटेल्स दी हुई हैं। मैं खाली एक डिटेल की बात करता हूँ। पीर माँ बाप कहते हैं, पीर हसन कबीर जी कहते हैं, तो जब मौला दैत का लिंगा के साथ लड़ेगा तो वो तो बड़ा पावरफुल होगा, इतना पावरफुल होगा कि दुनिया के लोग विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन उसको मारने के लिए फिर कहते हैं कुदरती फोर्सेस काम करेंगी, नेचुरल फोर्सेस, ऊपर से बिजली गिरेगी, अर्थक्वेक आएंगे, एपिडेमिक होगी, फ्लड्स निकलेंगे, और साथ साथ ये कहते हैं उसके को लश्कर को मारने के लिए 64 करोड़ का मतलब है 64 मिलियन सांप निकलेंगे। मैं बोला यार पीर माँ बाप, आप तो ये सारी इतने नंबर होंगे, आप क्या गिनने गए थे? मैं पीर हसन कबीर दिल को इमेजिनेशन में कह रहा हूँ 64 करोड़ यानी 64 नहीं, तो 64 तो 6 करोड़ 40 लाख होते हैं, 640 मिलियन, 64 करोड़ यानी 640 मिलियन सांप निकलेंगे कि जो उसके लश्कर को डस के मारेंगे। तो जब मैंने ऐसा कहा या फिर माँ बाप या आप गिनने गए थे, तो मैं ही अपने दिल में जवाब देता हूँ कि वो रूहानी मालिक नूर है, जमीन आसमान उसके नूर से बनी, उसको कौन सी चीज का पता नहीं। बोला मुर्तजा अली एक दिन मिंबर पे बैठे वाज कर रहे थे मदीने की मस्जिद में। बोला कहते हैं कि मैं तुम्हारा इमाम हूँ, 1000 बरस के बाद कौन सा मोमन किस माँ के पेट से पैदा होगा मुझे पता है। तो हमारे पीरों ने जो कुछ भी इलाज और क्वांटिटी वगैरह दी है वो सच्ची चीज है। इसलिए सच्ची है कि पीर जो है वो साइंटिस्ट नहीं है, वो नूरी हस्तियां हैं, और उन्होंने जो कहा है वो सच्ची बात है। आज पवन रथ घोड़ा है ना, हम बैठते हैं ना, मैं वैंकूवर से आया, इधर पवन रथ घोड़े में आया हूँ। फिर कहते हैं कि गणित साइंस एनर्जी है ना, गणित मैं तो समझा चुका हूँ। ये जो गारा है, गारा कीचड़, इसको मंत्रेगा, मंत्रने का मतलब ये है इस तरह से उसको डेवलप करेगा कि वो गोड़ बन जाएगा। 12-14 बरस पहले, शायद उससे भी ज्यादा, मैं ये एक दफा कह चुका हूँ शिकागो की अपनी किसी वाइज में। आप में से बहुत से लोगों ने वो चीज सुनी नहीं, सारी बात रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कह रहा हूँ। आपको मालूम है ये जो तार है रोड के ऊपर डालते हैं, ये तार में से स्क्रीन निकलती है, डामर में से, बिटुमिन में से स्क्रीन बनाते हैं। स्क्रीन मीठी है, वो लोग जो डायबिटिक हैं वो स्क्रीन की एक छोटी सी गोली होती है, मीठी, सारे कप को मीठा कर देती है। गारो मंत्री ने दही गोड़ बना उसे, पाणो मंत्री ने पोपट पढ़ा उसे। पाणो यानी एक शीट, कागज का शीट, ग्रामोफोन रिकॉर्ड निकलते थे तो पोपट की तरह बोलते थे। ऐसे तो कितनी बातें हमारे पीरों ने फरमाई हुई हैं। तो पीरों ने ये गणित की पावर को हमारे सामने गिनानों में जिक्र किया है। गणित हमारी आंखों को, कंपनी ने कंप्यूटर बुलाया, हम वो कंप्यूटर देखने गए, हैरान हो गए कि एक बहुत बड़ा 25 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा कमरा था जिसके अंदर कंप्यूटर था, एक कंप्यूटर। आज कंप्यूटर हमारे खीसे में आते हैं। मुझे याद है छोटी उम्र में वो ऐसा करके टेलीफोन रहता था और उसका वो ईयरफोन था इधर लटकता रहता था। उसमें आदमी बोले हेलो, इतनी जोर से बोले कि पड़ोस वाले सब सुनते होंगे कि क्या बोल रहा है। आज इतने से टेलीफोन है, आपकी पाम से भी छोटे खीसे में पड़े हैं, तुरंत कितने चेंजेस हो गए। वो जमाना था कि आदमी की आंखें खराब हो गई तो फिर 10 अंधा हो गया। आज अंधों को सुजाखा किया जाता है।
پھر انہوں نے گنان میں لکھا ہے کہ دینت ایسا کرے گا کہ مردے کو جیتا کرے گا، اور آج مردے جیتا ہوتے ہیں، ریوائو ہوتے ہیں، اس کو آرٹیفیشل جب یہ ریسپیریٹری سسٹم کو دیتے ہیں، پمپ کرتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، مردے جیتے ہوتے ہیں۔ 10 برس پہلے رشیا میں ایک آدمی کی اجازت لے کے اس کو امیڈیٹلی فروز کر دیا۔ میرا خیال ہے نیکسٹ ایئر یہ ڈیو ہے، اس کو نکال کے اس کو ریوائو کریں گے۔ 10 برس پہلے وہ مر چکا ہے، جیتا تھا، اس کو اس طرح سے انہوں نے کیا کہ ودن فیو سیکنڈ وہ بالکل فروز ہو گیا۔ اب اس کو تھو کریں گے اور اس کو ریوائو کریں گے، یہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ کیا انسان کو اس طرح سے جیسے کھانے پینے کی چیزیں یا یہ ہم گوشت وغیرہ پرزرو کر لیتے ہیں، انسان ہوتا ہے اور اس میں کوئی نوائی نہیں کہ اس کو جیتا کریں اور واپس بول چال کریں۔ یہ ساری چیزیں ہم کو پیروں نے گنان میں اس لیے فرمائی کہ دیکھو ایسے ایسے کرشمے ہیں، ایسے ایسے کرتب ہوں گے، مگر تم اپنا دل ڈولانا نہیں اور امام کے ساتھ رہنا، امام کے فرمان پہ رہنا، کیونکہ یہی سچا مالک ہے۔ اب میں آیا ہوں واپس، جو مجھے کہنا تھا دیندارو۔ 48واں جومہ پورا ہوا، اس کو آج 43 ایئرس ہو گئے۔ 49واں 49th جومہ ہمارے مالک دھنی کا جاری ہے۔ ہم لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اس ایٹامک انرجی کے مالک کے زمانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو لوگ تھوڑی سی ہسٹری جانتے ہیں انہیں معلوم ہے، میں محض یاد کرانے کے لیے آپ کو یہ کہتا ہوں۔ آج ہمارا ایک میرا پرانا اس کا باپ میرا بڑا اچھا دوست تھا، وہ سلطان خواجہ ہیں، معلوم نہیں ادھر بیٹھے کہ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، ہمارا حال کیا تھا، چھوٹی سی کوٹڑی تھی۔ سلطان بھائی یہ تو بات معمولی سی ہے، ہمارے باپ دادا جو تھے حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر عورتیں باہر نہیں نکلتی تھی، اس لیے نہیں نکلتی تھی کہ شریر ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اور کبھی نکلنا بھی پڑے تو یہ گنی ہوتی ہے نا گنی بیگ، یہ لپیٹ کے نکلتی تھی۔ ایک ہی کداچ کپڑا ہوتا تھا، جماعت خانے جانے کے لیے کام آتا تھا۔ ہمارے پاؤں کے اندر جوتے، ہمارے پاؤں نے کبھی جوتے محسوس ہی نہیں کیے اس زمانے کے اندر۔ مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ 1842 میں جب انڈیا میں آئے اور اب جماعتوں کی حالت دیکھی، مولانا رو پڑے۔ ایکچولی جماعت کے اندر مولانا علی شاہ، مولانا حسن علی شاہ رو پڑے کہ یہ حال ہے میری جماعت کا، یہ ہمارا مالک ہے، ماتا ہے، پتا ہے۔ پیروں کے طفیل سے یہ مذہب ہم کو ملا، پیروں کی طفیل سے ہم کو مولا ملا، پیروں کی طفیل سے مولا کا آسرا ملا، پیروں کی طفیل سے مولا نے ہمیں قبول کیا، پیروں کی طفیل سے ہم اس کے آسرے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن لولے، لنگڑے، کانے، اندھے، بہرے، بدنی طور پہ لولے لنگڑے کی بات نہیں کرتا، یعنی ہم کو کچھ سوچتا نہیں ہے تو اندھے ہیں، ہم سچی بات سنتے نہیں ہیں تو بہرے ہیں، ہم مذہب کو جانتے نہیں، گنان بولتے نہیں، اس کے لیے ہم گونگے ہیں، ہم اچھے رستے کے اوپر چلتے نہیں ہیں تو لنگڑے ہیں، ہم اچھے کام کرتے نہیں ہیں تو لولے ہیں، ہمارے ہاتھ کام نہیں کرتے۔ میں روحانی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لولے ہیں، لنگڑے ہیں، کانے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، کیونکہ ہماری جو روحانیت ہے گر گئی ہے۔ اور آج خاص طور پہ ہمارے مذہب کے اندر کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں، زمانے کے حساب کے اندر ان کی جو روشنی بدیاں برائیوں کی اور دینت کا لنگا کے کرتبوں کی جو روشنی ہے، آج ہم اس میں گھر گئے ہیں۔ ہم کو کچھ دکھتا نہیں، لیکن امام کے چھتر کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مولانا علی شاہ ماں باپ نے ایک فرمان فرمایا کہ میں اپنے راستے پہ چل رہا ہوں، میرے پیچھے میرے مرید آ رہے ہیں، اگر کوئی میرا مرید رستے کے اوپر گرا ہوا پڑا ہے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں نیچے نم کے اپنے اس بچے کو اٹھاؤں گا، کلیجے سے لگاؤں گا، ساتھ لے جاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی میرا مرید رستہ چھوڑ کے باہر کھڑا ہوگا تو میں اپنا رستہ چھوڑ کر اس کو لینے نہیں جاؤں گا۔ یہ علی شاہ ماں باپ کا فرمان ہے کہ اگر مولا کے آسرے میں پڑے رہے کیسے بھی ہیں، اس کو شرم آئے گی کہ میرا تو ہے،
جیسے خدا نہ کرے کسی کے گھر کے اندر پیرپلیجک پیدا ہو جائے، جیسے ہم ریٹارڈیڈ بچے بعض ہوتے ہیں، تو آخر وہ بھی تو پیٹ کا بچہ ہے نا، اس کو بھی دھیان رکھتے ہیں، اور ماں ایسے بیمار بچے کا زیادہ دھیان رکھتی ہے دوسروں پہ۔ بالکل اسی طرح سے دینداروں ہم پکے نہیں ہیں، کچے ہیں، دستور ہماری برابر نہیں، عبادت ہماری برابر نہیں، ایمان کی ڈاما ڈول رہتا ہے بہت سو کا۔ اگر مذہب کے اوپر ہمیں تولا جائے تو ہم شاید 10% بھی اس میں پاس نہیں ہوتے۔ ابھی ایسی حالت کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہماری پیاری ماں اپنا سب کچھ چھوڑ کے، کام دھندا چھوڑ کے ہم کو کھانا دیتی ہے۔ یہ مولا ہے۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ گھروں گھر گئے، برکت کا رستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ لیکن پھر بھی فرعون کو مارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے موسیٰ کو بھیجا۔ کیا خود اس کو ایک تھپڑ مار کے مار نہیں سکتا تھا؟ لیکن موسیٰ کو کہا جا فرعون کو سمجھا، ابراہیم کو کہا جا نمرود کو سمجھا۔ اس طرح سے ہر کافر، ہر دیے، ابراہیم علیہ السلام وہ دینس کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام اس دینس کے پاس گئے۔ دینس کی ہزاروں شکلیں ہیں، لیکن زمانے کے حساب سے، جس میں نے آپ کو کہا کہ 4,32,000 برس کے ایک یونٹ میں ایسا بناؤ آتا ہے، بگڑ ہوتا رہتا، رات بڑھتی جاتی، پھر اس زمانے کا جو نور ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے لشکر بھیگا کرتا ہے اور دینس کا خاتمہ کرتا ہے۔ وہ وقت اب ہمارے نزدیک آ گیا ہے۔ 7,200 برس نکل گئے ہیں۔ یہ رات ابھی گہری ہو رہی ہے، بہت جلد، بہت جلد۔ یہاں جلدی سے مطلب کل 3 نومبر کو نہیں، آج 2 نومبر سلطان محمد شاہ کا جنم دن ہے، لیکن 100-150 برس کے اندر دینداروں، 100-150 برس کے اندر اس دنیا میں بدیاں برائیاں مٹ جائیں گی۔ اور پیر کی ایک اور کمالیت کا آپ کو میں بیان کروں۔ پیر کہتے ہیں کہ جب مہدی علیہ السلام کھڑے ہو کے دنیا کے اندر بدیوں کو بالکل برباد کر کے، بدوں کو برباد کر کے، جب سلامت اور سکھ، شانتی اور پیس اور سکون لے کے آئیں گے، تو اس وقت ساری دنیا کے اوپر 0.5 بلین لوگ ہوں گے۔ 0.5 بلین یعنی 500 کروڑ، 500 ملین۔ 500 ملین کا مطلب 50 کروڑ لوگ دنیا میں ہوں گے۔ آج اس وقت 6 بلین ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس وقت تک 20 بلین آدمی دنیا میں ہوں گے، 20 بلین۔ اور جب شانتی ہوگی تو 19.5 بلین برباد ہو چکے ہوں گے۔ اس گلوب کے بہت سے حصے برباد ہو چکے ہوں گے۔ میں آج نہیں کہنا چاہتا کہ کون سا حصہ رہے گا، کون سا برباد ہوگا، حالانکہ اس کے اشارے ہیں۔ جس طرح ہم کو امام گائیڈ کرتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ یہودیوں کو نیچے گرے ہوئے تھے، غریب تھے، چلو غریب ہونا برا نہیں، لیکن مار کھائے ہوئے تھے، ظلم کے اندر رہتے تھے۔ اور جو فرعون کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر یہ یہودی جانوروں سے بھی زیادہ خراب حالت میں تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان پہ رحم کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا کر کے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کے، موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ کر کے یہودیوں کو ایجپٹ سے نکالا، اور ریڈ سی پار کر کے تو ادھر چلے گئے، جس کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل فلسطین کا ہی بھاگ تھا۔ یہودیوں کو خدا نے آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا، بالدار بنایا، علم والا بنایا، سائنٹسٹ بنایا، اور ہر طرح سے ان کو ایسا کر دیا کہ سویلائز ہو گئے۔ بالکل ایسا ہی حال خوجوں کے ساتھ ہوا، ہم خوجوں کے ساتھ ہوا۔ کچھ کھٹیاواڑ کے اندر جو حال 4000 سال پہلے یہودیوں کا تھا، ایسا حال ہمارا تھا۔ حسن علی شاہ ماں باپ نے علی شاہ ماں باپ کے ساتھ مل کے آہستہ آہستہ جماعت کو اوپر اٹھایا، اور قربان جائیں
مولانا سلطان محمد شاہ کے اوپر کہ جس نے اپنی 72 برس کی امامت کے اندر ہم کو شہزادہ بنا دیا. آج ہماری حالت دیکھو، ہمارے منہ دیکھو، ہمارے کپڑے دیکھو، ہمارے گھر دیکھو، اور آج سے لگ بھگ 150 برس پہلے ہمارے باپ دادا کا حال دیکھو. کس طرح سے مولا نے ہم کو ایمانسیپیٹ کیا ہے، اور اس حالت کے اوپر رکھ کے اب یہ ہمارا فرض ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر ہم اپنے امام کی جماعت کی خدمت کریں، مدد کریں، اور ان ضعیفوں کی فورسز کے سامنے ہم کو کھڑا رہنا ہے. مولانا حاضر امام کو، مولانا سلطان محمد شاہ کو، مولانا علی شاہ کو، مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کو تمام چیزوں کا پتا تھا. وہ علم کے دھنی ہیں، نور ہیں. ہم کو کس طرح سے اٹھا کے یہاں لایا. اے مومنو، میں نے ایک واعظ میں لوگوں کو پوچھا، میں بولا آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کے اندر آج 1 لاکھ کی جماعت اٹھا کے مولا لے آیا ہے. کوئی ایک بھید تو ہے نہ کچھ. آج سے 40 برس پہلے یہاں ایک بھی اسماعیلی نہیں تھا، آج 1 لاکھ اسماعیلی ہیں. کوئی مقصد تو ہے نا اس کا. اب ایسے ماحول میں، ایسے ملک میں مولا ہم کو لے کے آیا ہے کہ جہاں گندگی بہت ہے، کرائم بہت ہے، گناہ بہت ہے، بے حیائی بہت ہے، ظلم بہت ہے، انیائے بہت ہے، ہوں پنی بہت ہے، تمام قسم کی بدیوں برائیوں کے یہ گھر ہے. اور آج ساری دنیا کے اندر جو بدیاں پھیل رہی ہیں وہ امریکہ میں سے نکل کے پھیل رہی ہیں. یورپ ابھی بالکل لگ بھگ مر چکا ہے، یورپ کی ویلیو اب نہیں رہی، لیکن امریکہ آج پاورفل کنٹری ہے. اس ملک میں بہت خوبیاں ہیں. علم سیکھو، سائنس سیکھو، ٹیکنالوجی سیکھو، اور کئی قسم کے علم ہیں اس ملک کے اندر. مگر اس ملک کے اندر ساتھ ساتھ خرابیاں ہیں. پھول ہیں، کانٹے بھی ہیں. پھول کم ہیں، کانٹے زیادہ ہیں. ہمیں کانٹے سے کوئی مطلب نہیں. کبھی زخم لگ گیا تو سہن کر لو، لیکن پھول حاصل کرو، علم حاصل کرو، ٹیکنالوجی حاصل کرو، ایڈوانس بنو، آسمان تک پہنچو، تاکہ آنے والے زمانے میں جب اس زمانے کا امام آج سے 100 برس پہلے، کچھ برس پہلے، وہ جب بھی لڑائی کرے گا تو ہم کو مدد کرنی پڑے گی اپنی اسماعیلی فورسز کی. وہ گلوریس ٹائم جو ایجپٹ کا تھا ہمارا، وہ گلوریس ٹائم آ رہا ہے. اس امریکہ کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ بدیاں برائیاں گناہ بہت ہے، لیکن ساتھ ساتھ دیکھو تو اس ملک کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں. دشمنوں کے ملک میں بھی، کسی بھی ملک میں جب بھی کوئی ایسا دھرتی کمپ آوے، یعنی ارتھکویک آوے، یا کوئی اور اس قسم کی ایپیڈیمک نکلے، تو سب سے پہلے امریکہ دوائیں بھیجتا ہے، کپڑے بھیجتا ہے، کھانا بھیجتا ہے، ڈاکٹر بھیجتا ہے، نرس بھیجتا ہے. امریکہ کے کام بہت اچھے ہیں. بدیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں. تو ہم کو اس ملک کے اندر پھول چننے کے لیے بھیجا گیا تاکہ ہم اپنے بچوں کو ہر قسم کی ایجوکیشن سکھائیں کہ ہم کو 100 برس کے بعد یہ ہائر ایجوکیشن والے ٹیکنیشین، سائنٹسٹ، انجینئر، ڈاکٹر مولا کو دنیا میں کام کرنا ہے، یہ ادھر کام کریں گے. اس کے لیے آج ہمارے پاس ایسی بہت سے راستے مولا نے کھول دیے ہیں. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک کالج کھولی گئی. معاویہ کی سلطنت، بنی امیہ کی سلطنت بالکل مٹ چکی تھی مولانا امام جعفر صادق کے زمانے میں، مگر پھر بھی عباسی پیدا ہوئے. وہ بھی ہمارے دوست تو نہیں تھے، لیکن امام نے، مولانا جعفر صادق نے ایک کالج کھولا. مگر پھر ہم کو ادھر سے اپنی امامت اٹھا کے مولا کو سلمیہ جانا پڑا، اور ادھر پیچھے ہمارا جو کچھ بھی تھا وہ برباد ہو گیا. پھر وہاں سے نکل کے ایجپٹ میں گئے. ہماری حکومت ایجپٹ میں بنی. ایجپٹ میں ہمارے دائیوں نے، مشنریوں نے، عالموں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے، علم لکھا، مگر یہ ہمارے جو بہرے تھے مفتی علیہ، ان کے ہاتھ میں چلا گیا. یہاں سے نکل کے حسن بن صبا نے جو علمود بنا رکھا تھا اس کے اندر 250 برس وہاں ہم نے حکومت کی، اور وہاں جو کچھ بھی لکھا گیا 6 لاکھ کتابوں کی ہماری لائبریری تھی علمود کے اندر. مگر جب وہ برباد ہو گئی تو ہمارے پیروں نے وہ سارا علم گنانوں کے روپ میں لکھا، اور اب وہ گنان ہمارے سامنے ہے کہ جس سے ہماری دوستی گھٹ گئی ہے. گنانوں سے واپس دوستی کرو. اس کے اندر دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، آخرت بھی ہے. یہ دنیا
کے سوا ہماری روحانی چیزیں بھی ہیں، اور دینداروں ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے حقیقت میں وہ روحانی مذہب ہے، اور روحانی مذہب ہونے کے ناطے ہمیں دنیا میں سے الگ ہونے کی بات نہیں ہے، دنیا بھی کماؤ دین بھی کماؤ، حضرت امام کی مدد کرو، اس کو مدد کی ضرورت نہیں لیکن ہم کو لابھ دینا چاہتا ہے۔ ابھی تھوڑا ٹائم ہوا IIS نے جو یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، کیمپین شروع کیا ہے، IIS اپنے اسماعیلی مذہب کے علم کو پھیلانے کے لیے ہے۔ حضرت امام کے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر یہاں ڈالر کماؤ، مولا کی دنیا بھر میں مدد کرو، اپنے مات پتا کی بھی مدد کرو، جماعت کی مدد کرو، اور اس پیسے سے اپنے مذہب کو اوپر اٹھاؤ تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور دین ہمارا مضبوط ہو گئے۔ سکھی اور آباد بنو، مولا نیک امیدیں پوری کرے، حقیقت کی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، شیطان کے فریب سے بچائے، اپنے چھتر چھایا میں رکھے، اپنی نعمتیں دے لے، بخششیں دے لے، برکتیں دے لے، اچھائیاں دے لے، عبادت کا شوق دے لے، دست و سکرین میں پورا رکھے، گھروں اور جماعتوں میں اتفاق و محبت دے لے، آپ کی دین دنیا میں، آپ کی اولاد کی دین دنیا میں ترقی کرے، ہر نیک امید پوری کرے، ہر آفت و بلاؤں کو دور رکھے، سکھی آباد بنا۔